کربلا کا دردناک واقعہ گزر چکا تھا۔ نواسی رسول کو بے دردی سے شہید کیا جا چکا تھا۔ مدینہ کے لوگ جو صحابہ کرام ذوالغین کی اولاد تھے، یزید کے ظلم اور فسقوف جور سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے صدائے حق بلند ہوئی۔ یزید نے اس بغاوت کو دبانے کے لیے ایک شقیہ القلب سپہ سالار مسلم بن عقبہ کو بھیجا، جس نے واقعہ ہرہ میں مدینہ کے بے گناہ مرد، عورتوں، بچوں کو ظلم و بربریت کا نشانہ بنایا۔ مسجد نبوی میں تلواریں چلے، خون بہا، عزتیں پامال ہوئی اور سینکڑوں صحابہ کی اولادیں شہید ہو گئے۔ جب مدینہ کو روند دیا گیا تو یزیدی لشکر کے انصر مکہ پر جا پڑے، کیونکہ عبداللہ بن زبیر نے مکہ مکر محک کو یزید کی بیعت سے آزاد کر دیا تھا۔ لوگ آنے کی بیعت کرنے لگے، یزید کی حکومت تلسنے لگی۔ یزید کے حکم پر حسین بن نمیر کی قیادت میں ایک نخوار فوج مکہ کی طرف بڑھنے لگی۔ مکہ وہ شہر جس کی حرمت قرآن نے بیان کی، جہاں پر امن کی ضمانت دی گئی، لیکن زید کی فوج کے لیے کوئی حرمت مقدس سنا تھی۔ محرم اور سفر کے مہینے گزر چکے تھے اور ربیع الاول 534 ہجری کے دن تھے۔ یزید الشکر نے مکہ کا محاصرہ کر لیا۔ عبداللہ بن زبیر حرم کے اندر تھے اور دفاع کر رہے تھے۔ پھر وہ لمحہ آیا جو تاریخ اسلام کا سیاہ ترین لمحہ بن گیا۔ یزید الشکر منجنی کے نسب کے، وہ منجنی کے جن سے کعبہ پر پتھر اور آگ برسائی گئی۔ جی ہاں، کعبہ اللہ کا گھر، حرم محترم، اس پر آگ کے گولے برسنے لگے۔ جلتے ہوئے کپڑے، پتھر، لکڑی، آگ میں لپٹے شالے، سبق چھکا باقی پر کرنے لگا۔ کعبہ کا غلاف جو مقدس تھا جلنے لگا، دیواریں سیاہ ہو گئیں، چھت کو نقصان پہنچا، حرم میں دھواں پھیل گیا، سجدے کی جگہ پر خاک آڑنے لگی۔ عبداللہ بن زبیر صلی اللہ علیہ اور ان کے ساتھ ہی ہر ممکن دفاع کر رہے تھے، لیکن وہ حیثیت کی فوج کی تعداد اور ظلم کے سامنے محدود تھے۔ مکہ کا محاصرہ 20 دن تک جاری رہا۔ دن رات آگ کے گولے کعبہ پر برستے رہے اور یزید شام میں بیٹھا اپنی حکومت کو بچانے میں لگا رہا۔ پھر ایک دن خبر آئی، یزید مر گیا۔ جی ہاں، وہ شخص جس کے حکم پر نواز رسول کو شہید کیا گیا، مدینہ کی حرمت پامال ہوئی اور کعبہ کو جلایا گیا، وہ ہلاک ہو چکا تھا۔ یزید کی موت کے ساتھ ہی یزید الشکر میں افراتفری مچ گئی۔ کچھ لوگ واپس لوٹ گئے اور کچھ نے خود کو بچایا۔ محاصرہ ختم ہوا، لیکن کعبہ جل چکا تھا، غلاف راکھ بن چکا تھا، دیواریں زخمی تھے، ہر مغ میں ڈوبا ہوا تھا۔ لوگ حیران تھے، بے بس تھے، غمزدہ تھے۔ عبداللہ بن زبیر نے بعد میں کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ انہوں نے محبت، عقیدہ اور احترام سے اللہ کے گھر کو بنایا جس حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا تھا۔ یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟